یزدان حرمت کے دلکش نکوش میں کھویا نرم مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتا مبہوت ہو چکا تھا۔ تو پھر میں تمہاری محبت کی قسم، ان 3 مہینوں میں اب جب ہم ساتھ رہیں گے تو تم میرے قریب نہیں آؤ گے، مجھ سے کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حرمت یزدان کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جسے یزدان نے تھامنے سے انکار کر دیا۔ یزدان کی بات کرتے نظر حرمت کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ زخمی کیسے ہوا؟ اتنا خون بہہ گیا تمہارا؟ یزدان پریشانی کے عالم میں حرمت کا ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے کرنے لگا اور اس کے ہر انداز سے ہی حرمت کے لیے بے پناہ فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ حرمت یزدان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہلکے سے منمنائی تھی۔ یزدان کا اس قدر فکر مند ہونا عجیب سا احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ آخر یہ شخص اس کی اتنی فکر کیوں کرتا تھا؟ جب اس کی پہلی بیوی اس کی محبت تھی تو وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ حرمت یزدان رحمانی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر اس کا اتنا بھی اہمیت دینا، اسے کیئر کرنا حرمت کو کسی اور دنیا میں پہنچا دیتا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہوگا۔ یزدان رحمانی جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ درد برداشت کیے تھے، حرمت کی اتنی سی تکلیف اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ میری اپنی پاکٹ میں رومال نکال کر وہ حرمت کے زخم پر باندھ چکا تھا، مگر حرمت کا خون آلودہ ہاتھ اس کا دل بے چین کر گیا تھا۔ نہیں، انگوٹھی کی نوک بری طرح سے چبھنے کی وجہ سے حرمت کو بہت درد محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ یزدان کو ابھی اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اپنا درد شیئر کرتی۔ درد کیسے نہیں ہو رہا؟ زخم اتنا گہرا ہے، اتنا خون بہہ چکا ہے، اور چلو تو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ہے۔ یزدان کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ حرمت اسے روکتی رہ گئی تھی، مگر یزدان نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئی گاڑی میں بٹھا کر دم لیا تھا۔ کیا تمہیں ہاتھ زخمی کرنے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ یزدان ڈرائیو کرتا ہوئے بولا تھا۔ اس نے اپنی سائیڈ کی ونڈو اوپن کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حرمت کا سیاہ زلفیں اڑ کر یزدان کے کندھوں اور چہرے سے ٹکراتی ہوئی اسے بے خود کیے جا رہی تھی۔ حرمت چوپال کھلے رکھنے کو خود کی کوسی نہیں سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یزدان کی بات پر تب کر اس کی جانب دیکھا تھا تو اسے اپنے ہاتھ زخمی کرتے ہوئے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ حرمت اس وقت اپنے بالوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہوئی آکورڈ پوزیشن کی وجہ سے اسے کارنامے بھول چکی تھی جو یزدان نے اپنے ہاتھ کی پشت کے اس کے سامنے لا بری طرح سے شرمندہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پرابلم تو بالکل بھی نہیں ہے، ان فیکٹ آئی لائک اٹ، لیکن یہ ستم ان ہاتھوں کو گوارا نہیں۔ مجھے آئندہ اگر مجھ پر غصہ آ رہا ہو تو میرے ہاتھوں پر ہی نکالنا۔ یزدان کی ہاتھ کی پشت اپنے ناخنوں کے نشان دے کر حرمت کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا تھا۔ وہ اپنا آپ بہت ہی جنگلی لگا تھا۔ یزدان کی بات پر جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، کیونکہ وہ اس کے وعدہ لینے کی وجہ سے یزدان اس کے قریب تو نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کی گہری لو دیتی نگاہیں حرمت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ یزدان کی خود پر پڑتی نظریں کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں بھی بہت تنگ آ رہا تھا، جسے یزدان کے سامنے جوڑے میں مقید کرنا انتہائی مشکل کام لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بالوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی، جبکہ یزدان حرمت کی ان زلفوں کا وار بہت مشکل برداشت کر رہا تھا۔ اب آخرکار اس کا ضبط جواب دے چکا تھا اور اس کا ایک دم بریک لگانے کو اس نے ایک دم بریک لگاتے گاڑی کو روڈ کے کنارے کھڑا کیا تھا۔ کیا ہوا؟ حرمت نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بال باندھو اپنے۔ یزدان حرمت کے دل فریب روپ کے سامنے نظر چراتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا حرمت کو اس کے قریب آنا پسند نہیں، اس لیے وہ اپنے دل کو مشکل سنبھال رہا تھا، جبکہ حرمت نے دور رہنا ہی اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ مگر حرمت کو خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا سوائے اسے خود سے جدا کرنے کے۔ حرمت نے یزدان کو رخ موڑے دیکھ کر جلدی سے ہی اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں باندھنا چاہا تھا، لیکن ایسا کرنے میں اسے بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ حرمت زخمی ہاتھ اور ذرا سا فولڈ کرتے ہوئے اس کی وجہ سے ہتھیلی میں تکلیف گیٹی سے اٹھتی محسوس ہوئی تھی، لیکن ایک ہاتھ سے گھنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھنا اس کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ 4-5 بڑے ہاتھ سے اس نے یزدان جو بنا اس کی جانب دیکھے اس کی ایک ایک مومنٹ نوٹ کر رہا تھا، اور تنگ آ کر اپنے اصلی روپ میں آتے ہی اس نے حرمت کی جانب رخ موڑا تھا۔ حرمت کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے یزدان نے اس کے ہاتھ سے کیچر لیا تھا، اور میں کر لوں گی۔ حرمت نے فوراً پیچھے ہونا چاہا تھا، کیونکہ اس شخص کے قریب آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، تو وہ کافی دیر تم کہاں رہی ہو؟ یزدان نے سرد انداز میں طنز کرنے پر حرمت کو اپنی گھور بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ اس کے گرد دونوں بازو پھیلائے اس کے بالوں پہ کیچر لگا چکا تھا۔ حرمت نظر جھکائے اپنے زخمی ہاتھوں کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے اس شخص کے قریب آنا پڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی اتل پتل جاری تھی۔ یزدان رحمانی کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، ایک عجیب سا اثر اسے چھوڑ رہی تھی۔ یزدان آج پہلی بار ان بالوں کو چھو رہا تھا جنہوں نے ہمیشہ دور سے ہی اس کے ضبط کو آزمایا تھا، اور یہ آج اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی
وہ دن کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ یزدان اپنے جذبات پر تھپت پکڑ سے لاتا، ٹھنڈی سانسیں ہوا میں خارج کرتا، اس کے بالوں میں کیچر لگا گیا تھا۔ یزدان جو حرمت کے ساتھ گزرے پل یہ لمحے محسوس کرنا چاہتا، موبائل پر موصول ہوتا ایک میسج اس کا سارا افسو ختم کر گیا تھا۔ صدام تیز قدموں سے بھاگتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پریشانی اور ایک فکر مندی ظاہر تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ عائشہ بھابی؟ صدام ان کو آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ابھی میٹنگ میں ہی تھا کہ گھر کے نمبر سے اسے کال آئی تھی۔ نامیہ بیگم سیڑھیوں سے بری طرح زخمی ہوئی تھی اور میٹنگ چھوڑ کر اندھا دھند ڈرائیو کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ اس قدر تیز ڈرائیو کرنے کی وجہ سے اس کی 2 دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا۔ ایک بچے کے بھاگ کر اچانک سامنے آنے کی وجہ سے اسے بچاتے صدام کا سٹیئرنگ سے ٹکراتا تھا، ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، اس کے لیے سب سے ضروری اس کی ماما تھی۔ جب آگے آتے ایک موٹر سائیکل سوار غلط سائڈ پر نکل کر اس کے سامنے آ گیا تھا اور گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے بر وقت بریک نہیں لگا پایا تھا۔ صدام رک کر دیکھنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے ایمبولینس کال کر کے اس کے ساتھ ساتھ اپنے مینیجر کو ایک واٹس ایپ میسیج سینڈ کر گیا تھا۔ مگر گھر میں داخل ہو کر سب خواتین کو ڈائننگ روم میں خوشگپیوں میں مصروف دیکھ سکتے میں آ چکا تھا۔ اس قدر بھیانک مذاق کس نے کیا اس کے ساتھ؟ صدام بنا اس کی طرف اچانک ہی جلدی سے واپس کیسے آتا تھا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نامیہ بیگم صدام کی پریشان صورتحال فکر مندی سے دیکھ کے آگے بڑھی تھی۔ صدام وہاں موجود تمام خواتینوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سمجھ چکا تھا کہ وہ پھر بھی کسی سازش کا شکار کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کا مطلب دشمن ان کے گھر میں بھی موجود تھا، مگر کون ہو سکتا ہے؟ صدام اپنی کنپٹی پر شہادت کی انگلی پر رکھتے ہوئے اس وقت کہیں زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اگر دشمن کی رسائی اس کے گھر تک تھی تو اس کے گھر والوں میں بہت خطرہ تھا۔ جی ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں درد تھا، وہ جا کر آرام کر لوں۔ صدام نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتے مطمئن کرنا چاہا تھا۔ جب اسی وقت جعفر صاحب اور باسط اندر داخل ہوئے تھے، وہ دونوں کسی بزنس ٹور پر جا رہے تھے۔ صدام کو گھر دیکھ کر انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا کیونکہ صدام کا اس وقت گھر پر ہونا ناممکن تھا۔ بھئی آپ سب لوگ اس طرح عجیب نظروں سے مت دیکھو ورنہ میں واپس چلے جاتا ہوں۔ صدام مسکراتے ہوئے ان سب کو وارن کرتا ہوا بولا اور ساتھ ہی بلا ارادے ریموٹ اٹھا کر چینل سرچنگ کرنے شروع کر دی تھی۔ جب ایک نیوز چینل پر چلتی خبر سے دیکھ کر صدام حیرت کی زد جاتی میں پھٹ چکا تھا۔ پاکستان کا کامیاب جب ایک نیوز پر چلتی خبر صدام کی آنکھیں حیرت سے پھٹ چکی تھی کہ یہ کیا بکواس ہے، اپنی خبر بنانے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ نامیہ بیگم کو ایک دم پریشان دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، نہیں یہ اتنے بڑے چینل والے ایسے خبر نہیں چلائیں گے۔ صدام کو کیا کچھ ایسا ہوا؟ جعفر صاحب صدام کے چہرے کا بدلتا رنگ محسوس کر چکے تھے۔ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے میری گاڑی سے، مگر اتنا شدید بالکل بھی نہیں کہ کسی کی جان چلی جائے۔ وہ حیرت سے ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کس کا کیا دھرا ہے اور کون اس کو اس طرح ملوث کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا دھرا اس کی۔ صدام کو جیسے اب کچھ کلیئر ہونے لگا تھا، لیکن اچانک نیوز اینکر کی بات وہاں بیٹھے ایک شخص کو ساکت کر دیتا۔ آئیں اس بارے میں مزید تفصیلات بات کرتے ہیں ایس پی نور عمل سے۔ صدام سمیت باقی سب بھی آنکھیں پھاڑے اسکرین پر فل پولیس یونیفارم میں ملبوس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ جی یہ سچ ہے، صدام جعفر کی گاڑی سے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس نوجوان کا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے ٹریٹمنٹ ملنے سے پہلے وہ نوجوان زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ عمل نے چند ہی منٹوں میں ان سب کو اس قدر جھٹکا دیا تھا کہ وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ عمل کے اس طرح سے جھٹکا دینے کی وجہ سے ان کے پورے خاندان میں ایک دم کہرام بچ چکا تھا۔ صدام یہ تو سمجھ ہی چکا تھا کہ اس پوری سازش کے پیچھے عمل کا ہاتھ تھا، مگر ایک پل کے لیے پولیس آفیسر ہونے کا انکشاف اس پر بہت بھاری وہ ثابت ہوا تھا۔ یہ تو عمل بھابی ہیں، یہ واؤ یہ پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اور سمر حیرت کے مارے صرف اتنا ہی بول پائی تھی جب ملازم بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ سر وہ پولیس باہر آئی ہے۔ ملازم کافی بوکھلایا ہوا تھا۔ مسٹر صدام جعفر گیلانی یو آر انڈر اریسٹ۔ عمل کی سرد آواز موجود تمام افراد کو ایک دم چکنا کر چکی تھی، اور اس نے یہ انٹرویو چند ہی منٹ پہلے کا تھا اور اپنی پوری خواہش پوری کے لیے اس قدر بے چین تھی کہ 15 منٹ کے اندر ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ عمل بیٹا یہ سب کیا ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں وہ سب عمل کو ایک پولیس آفیسر کے روپ میں دیکھ کر چاقتے میں صدام اتنا بڑا الزام ان سب کو صدمے سے دوچار کر گیا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس عمل پر اظہار خیال کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ ان کے تو صدام کے اریسٹ وارنٹ کا سن کر ہوش اٹھ چکے تھے۔ نائنہ بیگم اپنی نئی نویلی بہو کو اس طرح ایسی بری خبر لے کر پہلی دفعہ گھر میں داخل ہونے پر پورے عجیب احساسات کا شکار ہوئی تھی۔
आंटी मुझे खुद भी टेंशन हो रही है, मैं इस यहाँ नाती मामले को खुद ही हैंडल करने की कोशिश करती, मगर ये बात मीडिया तक पहुँच गई है, पब्लिक का बहुत बुरी सख्त रिएक्शन आ रहा है, इसलिए अगर सदाम अगर गिरफ्तार नहीं देगा तो फिर बहुत कुछ खराबी हो सकती है। जबकि इसकी बात में छुपी धमकी अमल तक अच्छे से पहुंच चुकी थी। जी मैं इसकी डेथ कंफर्म हो चुकी है, सॉरी टू, मगर आपको हमारे साथ आना ही होगा। अमल सदाम की आंखों में सामने हथकड़ी लहराते हुए आंखों में आंखें मुस्काई थी, जैसे उसके दिल की बरसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। ओके, कुछ देर के लिए अपना शौक पूरा कर लें एसपी नूर अमल, मुझे भी बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि तुम अपना बदला लेने की खातिर इस कदर गिर सकती हो, ध्यान में जिन रास्तों पर निकल चुकी हो कि आखिर में तुम्हारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। सदाम भी जैसे अमल की नफरत में आखिरी हद को देखना चाहता था। देखते हैं आखिर में पछताना किसके मुकद्दर में आता है, मेरे या तुम्हारे। वो दोनों एक दूसरे को धमकी दे चुके थे, जबकि उसकी बातों में छुपी धमकी उससे अच्छी तक पहुंच चुकी थी। सदाम उसको अपना बहुत कुछ बाबर करवा चुका था और वो जानता था कि वह जल्द ही वहां से निकल जाएगा। ये वजह थी कि वहाँ से निकलना उसके लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। बस एक दफ़ा अमल की ये ख्वाहिश पूरी होने के बाद ही वो फ़ौरन ही अपने लिए। अमल तो इस वक्त सातवें आसमान को पहुंची हुई थी। अमल ने सदाम के हाथ जैसी हथकड़ी बंद की थी तो उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर ही सदाम ने चाबी के हाथ छत्ते से दूसरी तरफ से अमल का भी हाथ लाक कर दिया था। ये सब इतना अचानक हुआ कि अमल को समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। सदाम ने अपनी बातों को वार में ऐसा कुछ उलझाया था कि वहाँ उसे ध्यान दे ही नहीं पाई। घर वालों में से तो सदाम की हरकत देख नहीं पाया था, मगर अमल से कुछ फासले पर खड़ा कबीर ये सब मुलाहिजा करता अफसोस से सर हिला गया था। अगर ये क्या बदतमीजी है, कीज़ वापस करो। अमल का पारा सदाम की इस हरकत पर चढ़ गया था, मगर दूसरी तरफ परवाह किसको थी। वो अमल से भी ज़्यादा गुस्से में था, मगर सिर्फ अपने घर वालों की खातिर वो बहुत रिलैक्स खड़ा था। वो ना इस न्यूज़ से इसकी रेपुटेशन का वो बेड़ा गर्क हो सकता था, वो ही जानता था, और मगर अभी नहीं। सदाम को अमल पर गुस्सा बयान से बाहर था। वो कुछ फासले पर खड़ी नाइमा बेगम नाम आंखें देकर उसकी जानिब बढ़ गया था, जिस चक्कर में अमल को भी उसके साथ खींची गई थी। अमल भी उसी शख्स को अकड़ न टूटते देखकर पागल हो उठी थी। ये क्या कर रहा है, उसकी तो समझ से बाहर था कि इतना शातिर दिमाग कैसे हो सकता है। आप लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, मेरी बीवी मेरे साथ है तो फिर मुझे क्या हो सकता है, सबूत आपके सामने है। सदाम ने अपनी हथकड़ी वाला हाथ ऊपर किया। इतनी सीरियस कंडीशन में भी सबके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। अपने घर वालों को कुछ हद तक मुतमिन होता देखकर वो अमल के साथ बाहर की जाने बढ़ गया। यजदान के ठीक हो जाने के बाद ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वो चाहता था कि यजदान सब संभाल लेगा। कीज़ वापस करो, अमल ने गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए बोला था। नहीं करता, वापस कर लो जो कुछ करना है। अमल बरहमी से कहती हुई कितनी ही हाथ हमलावर हुई थी, मगर एक हाथ से चुपन छीन पाना बहुत मुश्किल था। अमर ने कबीर को इशारा किया था, जो अमल के आर्डर पर आगे बढ़ता, मगर यजदान इससे पहले उसे कुछ फासले पर मौजूद स्विमिंग पूल में जा गिरी थी। व्हाट द हेल, ये क्या हरकत थी। अमल गुस्से की शिद्दत से धाड़ी थी। वही जो तुमने देखी। और हाँ, जल्दी से ये ड्रामा खत्म करके पुलिस स्टेशन चलो, 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग है, मुझे वो भी अटेंड करनी होगी। सदाम की वही अकड़, वही गुरूर, अमल का दिमाग घूम चुका था। ओहो, इतना गुस्सा मत करो, कल की तरह फिर बुखार हो जाएगा। और अभी भी बुखार है, ठीक से उतरा नहीं। सदाम अमल की पेशानी को छूता हुआ बहुत कुछ जिता गया था। अमल महसूस कर सकती थी कि उसके लम्स किस कदर सख्ती लिए हुए था, और वहाँ रुककर मजीद अपना पारा नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए अपने एहलकार को चाबी ढूंढने और कहती हुई गाड़ी की जानी बढ़ गई थी, ताकि थाने जाकर वो पब्लिक को खुद को आज़ाद करवा सके। वो गुस्से से भी चुताब खाती हुई गाड़ी में सदाम के साथ बैठी थी। तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, इसके अलावा कितने राज छुपा कर रखे हैं तुमने। सदाम के अंदर गुस्से और इस ताल से अलावा भड़क रहे थे। वो ना चाहते हुए भी उसने अमल की नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा और झटका तो सदाम जाफर को बहुत ज़ोर से लगा। तुम क्या समझे थे कि मुझे एक कमज़ोर और जो तुम्हारे आगे बेबस हो जाएगी? कभी नहीं, ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। और ये कल रात वाली तुम्हारी ज़बरदस्ती का मुँह तोड़ जवाब है। और जहाँ तक रही राजों की बात, तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे देखो कैसे मेरी नफरत की आग में तुम जलाकर भस्म कर दूंगी। अमल का हर अंदाज सदाम से शदीद नफरत का गवाह था। सदाम ने फौरन उसके चेहरे से नजरें हटा दी थी और उस लड़की को उसे बेपनाह चाहा था, मगर शायद ऐसा करके उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। सदाम को ये सोचकर ही हैरानी हो रही थी। शुक्र मनाना तो मेरी मोहब्बत, वरना जो कुछ तुम कर चुके मेरे खिलाफ, अब तक तो तुम अपने इस अंजाम को पहुंच चुकी होती। तुम जानती हो, आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की जिसका मेयार इस कदर गिरा हुआ है। जैसे मोहब्बत तो दूर के बाद नफरत निभाना भी नहीं आती, और
تم خود ایک مضبوط عورت بول رہی ہو جو اس کی وردی میں آزاد اپنا مطلب نکال کر اپنے ساتھ ساتھ اس وردی کی عزت کو بھی داؤ پر لگا رہی ہو۔ صدام کی بات پر عمل کو لگا تھا کہ اس نے کسی نے اس کے دل کو پیروں تلے مسل دیا ہو، اور جگٹک اپنے اوپر کچھ فاصلے پر بیٹھے صدام جعفر کو دیکھ رہی تھی۔ وائٹ شرٹ کی سلیو لیس کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے بلو پینٹ میں ہتھکڑی لگے ایک دوسرے کو جکڑے ہوئے جیسے ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ سر جھکانے کی وجہ سے آگے کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی یہ ٹوٹی بکھری حالت عمر کے سینے میں خنجر پیوست کر گئی۔ واقعی محبت کا روگ سب سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے، اور عمل نے صدام جعفر سے اسی دکھتی رگ پر پیر رکھا تھا جس کی تکلیف اب اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ صدام جعفر کو اجاڑ کر اسے ختم تو کرنا چاہتی تھی، مگر اس شخص کا وار بھی اپنے دل پر محسوس کر چکی تھی۔ ایک بات کہوں ایس پی نور عمل اشفاق، صدام نے اپنی لہو رنگ آنکھیں اٹھا کر عمل کی جانب دیکھا تھا، جس پر بے خودی کے عالم نے اس کی جانب دیکھتی عمل فوراً نظریں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ آئندہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو یہاں وار مت کرنا۔ ایک صدام جعفر نہیں ہوتا، پلٹ کر تم پر وار نہ کرے۔ وہاں اگر مجھے توڑنے کے بعد اگر مجھے ختم کرنے کا بھی میرا قصور لازمی بتانا۔ صدام بے تاثر نظروں سے عمل کے اس حسین منفرد روپ کی جانب دیکھتا ہوا نظریں موڑ گیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، نہ نفرت کا نہ محبت کا، کیونکہ اس کے مطابق یہ دونوں کے قابل بھی نہیں تھی۔ عمل کی ساکت نظریں صدام کے ہاتھ ہتھکڑی چکڑنے کے دونوں ہاتھوں پر تھی جو ساتھ ساتھ تو تھے اور مضبوط ہتھکڑی باندھے گئے تھے، مگر دونوں ہی اس میں بندھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ دونوں کی راہیں اب بالکل جدا ہو چکی تھی۔ صدام اسی وجہ سے عمل کے اصلیت جانے سے پہلے اسے نکاح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی محبت تھی جسے اپنے سوا کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اب ایک طرف وہ بالکل سکون میں تھا کہ اس کے آگے عمل سے کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے طلاق دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ اس کی جانب سے عمل کے لیے زندگی بھر کے لیے سزا تھی۔ اوہ میرے خدا، یہ آج وائٹ پلان، آج پھر ڈانٹ پڑ ہی جائے گی۔ سر جمائی اس کھڑوس شخص نے رات کو اسائنمنٹ ہی تیار نہیں کرنے دی۔ حرمت باکس اور فائل سینے سے ٹکائے خود ہی بڑبڑاتی ہوئی لائبریری کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا یزدان رحمانی سے دور بھاگنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے سر پر سوار تھا۔ جب سے وہ یونی سے آئی تھی، جو غصے میں جہاں ایک جلاد صفتی انسان بن جاتا تھا وہیں نارمل ریئیکٹ کرتا، تو وہ حرمت کو بھی کبھی اچھا لگنے لگتا تھا۔ رات کو اس کا سارا زخم دیکھ کر یزدان اتنا پریشان ہو جانا تھا کہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ حرمت کو رات کو ہاسپٹل کا سین یاد آتے ہی اس کے چہرے پر ایک بے اختیار مسکراہٹ چھوڑ گیا تھا۔ آپ کا زخم بہت گہرا ہے، میں نے بینڈیج تو کر دیا، لیکن اگر انجیکشن لگوا لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کس قسم کا انفیکشن کا ذرا بھی ڈر نہیں رہے گا، اور اس طرح آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس سنتے ہی حرمت کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھی، جس کی میڈیسن لینے میں جان جاتی تھی اور انجیکشن لگوانا تو اس کے لیے بالکل ناممکن سی بات تھی۔ اوکے سر، آپ انجیکشن ریڈی کروائیں۔ یزدان حرمت کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکا تھا، پھر بھی ڈاکٹر کو ہاں میں جواب دے گیا تھا۔ کیا مطلب انجیکشن ریڈی کریں؟ آپ نہیں، میں نے لگوانا ہے، اور مجھے جب درد ہو ہی نہیں رہی تو میں کیوں لگواؤں؟ چلیں بینڈیج تو کروا دی، لیکن اب چلیں گھر۔ حرمت بنا ڈاکٹر کی پرواہ کیے یزدان کو تیز نظروں سے گھورتی ہوئی اس کی جانب اٹھی تھی، مگر یزدان نے تو پہلے ہی کسی کی نہیں سنی تھی۔ جواب دیتا ڈاکٹر، اگر انجیکشن نے اشارہ کیا تھا ڈاکٹر بشیر ان کے فیملی کے ڈاکٹر تھے اور یزدان کے مزاج سے بہت اچھی طرح سے باقی۔ یزدان اپنی بیوی کو اتنا چلانے کے بعد بھی خاموش دیکھ کر وہ کافی حیران تھی۔ وہ اس قدر دلچسپ منظر سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یزدان رحمانی جیسے بندے کا اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بننا اسے تو بہت حیران کرنے میں زیادہ مزہ دے گیا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا پلیز، اتنا بہت درد ہوتا ہے۔ حرمت بالکل بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے یزدان کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ بالکل بھی درد نہیں ہوگا، ٹرسٹ میں، یزدان اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز۔ انجیکشن کو اپنے قریب آتا دیکھ کر ڈر کے مارے حرمت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جو یزدان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئے تھے۔ یزدان اپنی کرسی اٹھا کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں ہوگا سویٹ ہارٹ، ریلیکس۔ یزدان بنا ڈاکٹر اور نرس کی پرواہ کرتے اسے جن لفظوں سے پکار رہا تھا وہ حرمت کو بلش کرنے پر مجبور کر کے، جس کے جواب میں اس نے یزدان کو گھوڑی سے نوازا تھا۔ یزدان اپنے کام میں کامیاب ہو چکا تھا۔ حرمت کو اپنی جانب متوجہ کرتے اس کے اشارے پر ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے کا کہہ چکا تھا۔ یزدان نے حرمت کو اپنے گرد بازوں کا حصار قائم رکھا تھا، جس کی وجہ سے اسے درد کا احساس تو نہیں مل پائی تھی، مگر اس نے بے دہانی میں یزدان کا ہاتھ جکڑ لیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنے ناخن یزدان کی چوڑی ہتھیلی پر کھبو دیے تھے۔ نرس کے ہٹتے ہی حرمت نے فوراً یزدان سے دور رہی تھی، مگر یزدان کا ہاتھ دیکھ کر شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اس نے بے دردی سے ناخن کھبوئے تھے اور یہ کہیں سے خون کی لکیریں بھی نکل آ جاتی۔ آئی ایم سوری۔ ہاسپٹل سے نکلتی حرمت یزدان کے تیز قدموں سے قدم ملا کر چلنے میں ہلکان ہوتی ہولے کے بڑبڑائی تھی۔
یزدان نے حرمت کو اپنے بازوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ بولا تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے گاڑی کی سیٹ کھولی تھی اور وہ کس لیے یزدان اچانک ہی بریک لگاتا پلٹا تھا، جس پر اسے بالکل پیچھے آتی حرمت اپنے قدم پر وقت روک نہیں پائی تھی اور اس کا سر سیدھا یزدان کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ حرمت نے فوراً پیچھے ہوتے ہوئے اپنا کندھا سلایا تھا جو لگ رہا تھا یزدان کے کندھے سے نہیں، وہ بولی تھی۔ بنا حرمت کا خیال کیے وہ بالکل مردوں کی طرح یزدان سے گلے ملتے خوشی کا اظہار کرتے بولی تھی۔ بالکل حرمت اس کی حرکت پر ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی، جسے یزدان نوٹ کر چکا تھا، اس لیے اس نے بھی بواقی اور گرم جوشی کے جواب میں کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا اور ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دینے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو عادت ہو چکی ہے اور تم مزید بھی اپنی اس حرکت کو قائم رکھ سکتی ہو، لیکن تمہیں میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم نے کہا تھا کہ میرے قریب مت آنا، لیکن میں تو تمہیں ٹچ نہیں کرتا، تم خود ہی میرے قریب آتی ہو۔ اللہ جی، ایسی لڑکیاں مغربی تہذیب کو فالو کرتے یہ بھول چکی ہیں کہ یہ لوگ مسلمان گھرانوں کی پیداوار ہیں۔ حرمت بھی اس لڑکی کا ہاتھ یزدان کے بازو دے کر غصے سے پیچ و تاب کھا کر آ گئی تھی۔ پہلے فارغ اور اب اس لڑکی کو یزدان کے قریب دیکھنا اس کے اندر آگ لگا چکا تھا، اور ان لڑکیوں کے لیے تو سزا اس نے یزدان کو ہی دینی تھی۔ پہلے اسے خود سے دور رہنے کا کہہ کر، اور اب وہ یزدان سے باتیں بھی نہیں کرنے والی تھی۔ حرمت یزدان کے خیالوں میں کوئی لائبریری جانے کے بجائے گراؤنڈ میں رکھے ایک پول میں جا گری تھی۔ ہاسپٹل سے گھر جانے تک اس نے یزدان سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور غصہ تو اس بات پر آیا تھا کہ یزدان اسے منانے یا سوری کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور کوئی کال آ جانے پر چلا بھی گیا تھا۔ حرمت کو یہ سب یاد آتے ہی سرے سے یزدان پر غصہ آنے لگا تھا۔ لیکن یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اچھی بات ہے جو مجھ سے دور رہنے لگا ہے، مجھے تو اس بات کا اچھا لگنا چاہیے، مگر اتنا برا کیوں لگتا ہے یزدان کو کسی اور کا قریب جانا؟ کہیں مجھے اس سے پاگل شخص سے بالکل محبت نہیں ہوگی؟ یہ بات سوچتے ہوئے حرمت کے وہیں بیٹھے بیٹھے گال لال ہو چکے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ کسی مقصد کے تحت بھی مجھے اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ محبت اپنی پہلی بیوی سے فارغ سے ہی کرتا ہے۔ مجھے اپنے دماغ میں فضول کی سوچیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اف جی، اللہ جی، مجھے پاگل کر دیا اس شخص نے۔ حرمت اس وقت یزدان کا خیال اپنے دماغ میں سوار کرتی اب خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ اگر واقعی اس کے دل میں یزدان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، یہ اس کی آگے زندگی کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ السلام علیکم مس حرمت، میں آپ کی بات کر سکتا ہوں؟ حرمت نے جانے کتنی ہی دیر یزدان کے بارے میں سوچتے ہوئے جب کسی بھاری مردانہ آواز پر چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حرمت کو کسی انجان شخص کے منہ سے بے تکلفی سے اپنا نام سنتا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارسلان نام ہے میرا، اور ایک بہت خاص بات کرنی ہے مجھے آپ سے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ حرمت کے سامنے بینچ پر بیٹھے اور ہمایوں نے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ اس کی نظر حرمت کے شفاف چہرے پر پھسل رہی تھی، اور اس کی معلومات کے مطابق یزدان رحمانی کی بیوی بہت معصوم تھی، مگر معصومیت کے ساتھ ساتھ اپنی ہر طرح سے فائدہ اور نقصان کے بارے میں خود بہتر جانتی ہوں۔ کسی اجنبی کو بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ حرمت کو اس شخص کا انداز عجیب سے لگا تھا، اس لیے وہ اسے اچھے سے سمجھاتی وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ آپ کی شوہر یزدان رحمانی کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے۔ ایک بار بات سن لیں، اس پر عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی اور خواہش پر منحصر ہے۔ ہمایوں کی سوچ کے عین مطابق یزدان کے نام پر حرمت کو کچھ ڈھیلی پڑی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ حرمت کو اب حقیقت میں تشویش ہوئی تھی۔ میں آپ کے بارے میں کیسے جانتا ہوں اور کس طرح جانتا ہوں، اس بات کو آپ چھوڑیں، بیٹھ جائیں مسز یزدان رحمانی۔ میری بات سننے کے بعد آپ کو سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے۔ نمائیوں کے بار بار یزدان کے نام لینے پر ہی حرمت نے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ جی فرمائیں، ایسا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں مجھے۔ حرمت فائز واپس ٹیبل پر پٹکتی ہوئی بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یزدان رحمانی سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، طلاق لینا چاہتی ہیں۔ وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یزدان رحمانی سے میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ میری بہن کا قاتل ہے وہ، اسے اس کے ظلم کی سزا دینا چاہتا ہوں میں، جس کام کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اگر ہم دونوں مل جائیں تو ان دونوں کا فائدہ ہے۔ ہمایوں حرمت کی طرف دیکھتا ہوا اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حرمت جو اس کی پہلی بکواس پر اس کا منہ توڑنے والی تھی، اور وہ ہوتا کون ہے اس کی شوہر سے طلاق دلوانے والا، مگر اس کی اگلی بات پر تو حرمت کو اپنی جگہ سے منجمد کر گئی تھی۔ یزدان اس شخص کی بہن کا قاتل ہے، یہ شخص یزدان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نہیں، یزدان ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ شخص صحیح لیکن ظالم اور گھٹیا نہیں ہو سکتا، یہ شخص بکواس کر ہے، اور اگر یہ اتنا ہی سچا ہے تو پولیس اسٹیشن جا کر بیٹھتا، میرے پاس نہ بیٹھتا۔ حرمت کے دل سے مخاطب ہوئی تھی۔
شاید ہمایوں حرمت کی ظاہری معصومیت سے دھوکہ کھا کر رہ گیا ہے۔ حرمت نے سوچا اور اس بندے کو دو چار کھڑی کھڑی سنا کر جزدان کی جا کر ساری بات بتا دے گی، مگر وہ اس وقت کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے دماغ کی سنتی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ میم پلیز ایک دفعہ۔ کبیر جو اس سے پہلے ہی پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا، اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھاگ کر عمل کے قریب آیا۔ عمل انسپکٹر ثنا کے کیز دیتے ہوئے جلدی سے ہتھکڑی سے اپنا ہاتھ نکال چکے تھے۔ کیز کبیر کے چہرے سے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوتے ہی صدام کو میں ڈالے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سر آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ انسپکٹر ثنا جو صدام کو اکثر وہی نیوز میں دیکھ چکی تھی اور اس کی شخصیت سے کافی مرعوب بھی تھی، اس نے صدام کے ہاتھ سے ہتھکڑی لگے دیکھنا گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی جانب سے ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ صاحبہ ہاتھوں سے معطل بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آتے، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور چائے جانے کو آرڈر دے جا چکی تھی۔ سر پلیز یہ چائے لے لیں۔ صدام جو بنا اس انسپکٹر کی بات پر غور کیے اس طرح کی کیفیت میں وہاں سے ٹہلنے میں مصروف تھا، اس لڑکی کے بار بار اریٹیٹ کرنے پر گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے ان ساری پولیس آفیسرز کو مجرم پکڑنے کے بجائے اپنی ادائیں دکھانے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پہلے اس ایسی پی سے دل کا روگ لگا کر کہیں کا نہیں چھوڑا اور اب اس کی ماتحت نہ جانے کیا برے انجام بنتے جا رہی ہے۔ صدام کسی چیز کا لحاظ ٹیبل پر رکھا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ڈسٹ بن میں انڈیل گیا تھا۔ اور محترمہ اگر آپ اس کرنسی دکھانے کے بجائے اپنی ایس پی آفیسر کو بلا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس سے پہلے کہ مجھے علاقے میں ڈالنے کے لیے آپ بھی تڑپ رہی ہیں۔ صدام کے دھرنے پر وہ